كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله وصدق رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس تاریخ ساز نور الاولیاء دوسرا سالانہ جلسہ اس سے پہلے ایک بار ہوا تھا، یہ دوسری بار ہو رہا ہے. جتنے بھی مقرر اور شاعر کو کمیٹی کے لوگوں نے دعوت دیا تھا الحمدللہ سب تشریف فرما ہیں. سبحان اللہ. بڑی اچھی تقریریں اور بڑی شاندار نعتیں، یعنی پیارے رسول کی پیاری پیاری باتیں آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. اسٹیج پر ہمارے خصوصی خطیب جو سیوان سے چل کر تشریف لائے ہیں، ان کا بھرپور مکمل مدلل مفصل بیان آپ کو سننے کو انشاءاللہ ملے گا. ہمارے علماء کرام شورا اسلام نقیب جلسہ سب یہاں موجود ہیں، اور یہ ہمارے عزیزم ڈاکٹر صادق عالم سلمہ یہ بھی تشریف فرما ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، ایم ایل اے میں اس مرتبہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ آگے کامیابی عطا فرمائے. ابھی نعت نبی شاہد رضا صاحب پڑھ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے رشتہ کیا یہ بھی بتا دیں. یہ رشتہ میرے شاگرد ہیں. شاہد رضا صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا. کہہ دوں کیا؟ کہہ دوں صدام بھائی؟ فضاؤں میں خوشبو کھلی جا رہی ہے، فضاؤں میں خوشبو کھلی جا رہی ہے، ارے کہیں نعت آقا پڑھی جا رہی ہے، کہیں نعت آقا پڑھی جا رہی ہے. اور مدینے کا مدینے کا ہنسی سن کے لوگوں مدینے کا
ذکر ہنسی سن کے لوگوں میری روح شہر نبی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ذکر ہنسی سن کے لوگوں میری روح مدینے جا رہی ہے. اور یہ شعر سنیے بڑا بہترین شعر ہے, بہت ہی شاندار شعر کہ ہوا کی طرح سرور دی کے صدقے, ہوا کی طرح سرور دی کے صدقے حلیمہ تیری اونٹنی جا رہی ہے. حلیمہ تیری اونٹنی جا رہی ہے. ادھر ہمارے شاعر صاحب بھی ہیں, کیا نام نہ لیے پھر پاس پڑے بھی رسول میں ہوگی, غلام سرور صاحب. سبحان اللہ, جو سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک خوشخبری آپ کو سنا دوں, چند دنوں کے بعد ہمارے سرکار مفتی سلطان صاحب آقا کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو شعر سنی, سبحان اللہ. میری مٹھی میں کچھ خاک ہے, خاک مانے ماٹی, ماٹی. میری مٹھی میں کچھ خاک ہے ان کے آستانے کی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. میری مٹھی میں کچھ خاک ہے ان کے آستانے کی. اب کرے زمانہ ہمت میری قیمت لگا. کیا بات ہے. اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی. اور ایک عاشق صادق کی خواہش کیا ہے سنیے, کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. سبحان اللہ سبحان بس اللہ. یہی ایک صورت ہے خدا کو. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. فیضان بابو حضور, سبحان اللہ. فیضان بابو حضور, نعرے تکبیر. علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. سبحان اللہ. ذرا زور سے آپ بھی بولیے نا سبحان اللہ. میری ماں بہنوں, ایک دم شانتی کے ساتھ تم بھی سنو. حضرت اس علاقے میں عورتوں کو ماں بہن کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ جلسے کے صبح ہے, ہماری سولت سب کہے گی کہ میں منہ بہن کو کوچے سنرال ہمارا ادھر ہے. ہاں کیا سبحان اللہ. حضرت زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. اور خوش نصیبی یہ کہ یہ اکیلے نہیں, اپنی ماں کے ساتھ میں جا رہے ہیں, ماں کے ساتھ. اور جب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حج کے لیے گئے تھے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے نسیم اختر صاحب جو نقیب سدا بہار ہیں, انہوں نے مجھے حکم دیا ہے یہ شعر میں دوبارہ پڑھوں. الامر فوق الادب. آپ لوگ نہیں سنیں گے کیا؟ سنیں گے تو سبحان اللہ بولیے نا. میری مٹھی میں کچھ خاک ہے ان کے آستانے کی. اور یہ خوشخبری بتا دوں کہ مدینے کی مٹی تو ہے ہی ہے. جب میں کربلا گیا, بغداد شریف گیا, تو بغداد شریف کا جو صاحب سجادہ تھا ان کو میں نے اپنے مدرسے کے ناظم اعلیٰ کا حوالہ دیا, چونکہ وہ اکثر وقت جاتے رہتے ہیں. اور خواہش ظاہر کی کہ جو چادر پاک اسے پاک کے مزار پاک پر چڑھی ہوئی ہے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے مجھے دیا جائے. سبحان اللہ. اور انہوں نے دیا, اور آج تک میرے پاس وہ محفوظ ہے. صرف
ایک ٹکڑا کاٹ کر تھوڑا سا میں نے اپنے استاذ کے جنازے میں ان کی پیشانی پہ ان کے حکم پر رکھا تھا. سبحان اللہ. میرے پاس کچھ خاک ہے ان کے آستانے. کیا بات ہے. میرے پاس کچھ خاک ہے ان کے آستانے کی. اب کرے زمانہ ہمت میری قیمت لگانے کی. کیا بات ہے. ہمارے علامہ اسحاق صاحب ہے نا, شکل صورت دیکھیے تو بندہ سے اور پیٹ مار نہیں جائے بولو چندہ برباد ہے. میری مٹھی میں کچھ خاک ہے ان کے آستانے کی. اب کرے زمانہ ہمت میری قیمت لگانے کی, اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. جزاک اللہ. حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بات عرض کر دوں, میں 2000 میں گیا تھا حج کے لیے, سن 2000 میں, اور 2016 میں گیا عمرہ کے لیے 2 بار. تو 2012 میں میرے نبی کے مزار پاک کے سامنے, جیسے یہاں پہ مدرسے کے اندر چلے جاتا ہے گیٹ کھلتا, وہ سسٹم والی چاروں طرف سے بند, بس جالی ہے, وہیں سے سرکار کا روضہ انور نظر آتا. میں دیکھ رہا تھا پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, تو میں نے دیکھا کہ بمبئی کا حاجی نظام صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جالی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہا ہوں. اس میں جو موٹی والی کیل ہے, کیل جولی جس کو ہم کہتے ہیں, چاندی کی ہے, بولے وہ دیکھ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. کہ یہی سے اسی کیل سے بیداری کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرات بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اس در پہ بلاتا ہے. پیسہ چاہیے, پیسہ جی نہیں, صرف پیسہ ہی کے بلبوتے پر ہوتا تو ہمارے علاقے کے لوگوں کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے. صرف دولت نہیں, قسمت چاہیے, قسمت. بے شک زندہ باد. حق ہے. واہ واہ واہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, واہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. واہ واہ واہ. زندہ باد. بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ماشاءاللہ. حضرات میرا دل چاہتا کہ تھوڑا مدینے کا ذکر کر دوں. سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. کسی علاقے میں ایک بہت بڑا مالدار نواب صاحب, اس نے حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ کا پروگرام بنایا فیملی کے ساتھ. بیوی کے ساتھ حج کے لیے جانا. اب اس کے گھر میں ایک بیچارہ غریب آدمی نوکری کرتا تھا, نوکر تھا, اس کا نام تھا برا. ایک دن نواب صاحب نے سوچا کہ بیچارہ بہت خدمت کیا ہے, اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے. اس نوکر نواب نے بلایا, کہا برا تجھے کچھ پتا ہے
کہا حضور پتا ہے کہ آپ اور ہماری مالکن دونوں آپ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ تو سب کو پتا ہے، اور کچھ پتا ہے؟ تو حضور آپ تو مجھ کو کچھ نہیں پتا، کہ ہم لوگ اکیلے نہیں تم کو ساتھ میں لے کر جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو وہ رونے لگا کہ حضور کیا ہے آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مکہ مدینہ تو دور کی بات، اجمیر جانے کا تمہیں بہت پیسہ ہی نہیں ہے، اور اتنا پیسہ ہوتا تو پھر نوکری کیوں کرتا؟ تو نواب کہتا ہے بیوقوف، پیسے اسی کا چکر چھوڑ، ہم لے جائیں گے، بتاؤ تم تیار ہو کہ نہیں؟ کیا بات، واہ واہ، تو حضور اگر آپ لے جائیں گے تو پھر کون ایسا بدنصیب ہے جو انکار کرے؟ اب تو وہ برا وہ نوکر، مت پوچھئے، خوشی میں آج تو کفن میں پورے نہ سمائے، آنسو والا معاملہ، جو بھی ملتا ہے تو میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کوئی تو بیچارہ دعا دیتا تھا کہ جاؤ اللہ تجھ کو اس در تک پہنچائے، اور کوئی یہ منہ اور وصول کی بات حج کے لیے جائے، 10 ٹکا پاؤں میں حج کے لیے جائے۔ بہرحال زمانے نے دیکھا کہ علاقے کا سب سے بڑا رئیس، امیر و کبیر، شیخ شاہوکار نواب، وہ بھی جا رہا ہے، اور علاقے کا سب سے بڑا غریب برا اس کے ساتھ وہ بھی جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، پہنچے، حج کے ارکان ادا کیے۔ حج کے کیا ارکان ہے شارٹ میں 5 منٹ بتا دوں۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، صفا مروہ کا چکر لگائے، زمزم کا پانی پیا، وہاں سے نکلے مینا گئے، وہاں سے نکلے عرفات گئے، وہاں سے نکلے مزدلفہ گئے، وہاں سے نکلے پھر مینا آئے، 3 دن شیطان کو گنگری مارا، مکے میں گئے، طواف کیا، حج مکمل، واہ 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 واہ، حج مکمل۔ واہ، پھر گئے حج کے بعد بارگاہ رسالت میں، جب ایک حاجی اگر سنی ہے، صحیح عقیدہ ہے، ایمان والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے، تو حج کے بعد مکے سے جب مدینہ جاتا ہے تو اس کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہوتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ واہ، اور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ ماشاءاللہ، اور حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں تسلی کر دل مستر مدینہ آنے والا، تسلی کر دل مستر مدینہ آنے والا ہے، ارے بچھا ہے چاند کا بستر مدینہ آنے والا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، مدینہ گئے، یہ بات آپ کو بتا ویڈیو دوں کو چھوڑنے تھے کہ مکے میں محنت ہی محنت، یہاں دوڑو وہاں طواف کرو، یہاں پتھر مارو، یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو، دوڑتے رہو، مزدوری کرتے رہو، لیکن مدینے میں کچھ نہیں، صرف صلاۃ و سلام، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہے نا؟ اللہ ماشاءاللہ، یعنی مزدوری مکے میں، انعام مدینے میں۔ خلیفہ مفتی اعظم جناب رازل آبادی کہتے ہیں کہ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کا ذکر ہو رہا تھا، مدینے والے کی اولاد، اولاد رسول، اولاد نبی، اولاد علی، اولاد امام حسین، سرکار بابو حضور نہایت ہی شان و شوکت اور چاہ و جلال کے ساتھ رونق اشتیل ہو رہے ہیں۔ ان سے پہلے میں مشتاق بھائی اگر آواز پہنچ رہی ہے تو کہنا چاہوں گا کہ آپ کا مصلی اور تکیہ کدھر ہے؟ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان سامانوں کو جلدی پہنچائیے۔ بابو حضور کے آنے سے پہلے اسٹینڈ میں مصلی اور تکیہ پہنچا دیجئے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، حضور سے نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मसलक आला हजरत जिंदाबाद फैजान सरकार हुजूर आली जिंदाबाद फैजान सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर औलाद रसूल की आमद जिंदाबाद औलाद नबी की आमद जिंदाबाद औलाद इमाम हुसैन की आमद जिंदाबाद पीर तरीकत की आमद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों अब मार्केट में न रहो, औलाद रसूल के चेहरे की ज़ियारत के लिए जलसे के अंदर आ जाओ, वरना पछताते रहोगे कि हम जलसे में गए थे तो बाबू हुजूर के करीब जाकर क्यों नहीं बैठे थे, अफसोस होगा। इसलिए जल्दी करो, देरी न लगाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए सरकार बाबू हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राय शरीयत ऐसे ऐसे नमक नमक यहाँ पे वैसे भी नहीं, ऊपर ही जी। जाएंगे तो बनाऊंगी ना। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन लिखो दिल गलत हो। बाबू हुजूर उससे वोट पे तब दुआ पड़ेगा। थाव अभी हुजूर बैठे ही नहीं आत्मा बोले नहीं जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ हमारे मुश्ताक भाई फूल का हाथ पीस लीजिए बाबू हुजूर को, और आप भी पीस लीजिए। हाँ देरी ना हो बहुत। सुभान अल्लाह। देखिए सरकार बाबू हुजूर को मुश्ताक भाई और उनके जुमला बिरादरान फूल का हार पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम अब बोलो, मैं तुम्हें बुलाऊं इंशाल्लाह। अभी बोलियो बराए मेहरबानी। हाँ हमारे मास्टर साहब गुलदस्ता पेश कर रहे हैं सरकार बाबू हुजूर को। सुभान अल्लाह। ए बाबू ये फोन नहीं पकड़ा हुआ, मोबाइल छोड़ो, एक आदमी उधर एक आदमी इधर, लोगों को अभी आने मत दो वरना सिस्टम खराब हो जाएगा। भैया आप लोग मेहरबानी करके बैठिए, हम आपको बुलाएंगे ना, बिना दावत तुम अकेले अच्छा था, तुम दावत में बाकायदा घबराए ना। बाबू उधर जाकर बैठ जाओ इधर। सुभान अल्लाह। आप लोग बैठिए ना, जरा 5 मिनट बैठ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है, कितने शरीफ लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं जो जल्दी से सुनते भी और बैठते भी हैं। बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सूट वाली को हटाइयो। आईने नूर तेरा सुभान अल्लाह। देखा था लेला नाची जो जिंदगी भर खाता रहा सूखी हुई रोटी, जो जिंदगी भर खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। सुभान अल्लाह। बोले बेटा हजरा, ये हमारे कमेटी के लोग, स्टाफ, सदर सिलेक्टी खजांची और पूरे गांव के लोग बड़ी मेहनत की। जलसा करना एक बेटी बिलाना आसान है, जलसा करना आसान नहीं है। अल्लाह इन लोगों को जज़ा खैर दे। इस जलसे का मकसद क्या है? শুন দেমি করছো দেমি আগুচ্ছু ना ना ना। जो पैसा बचेगा सब लेके इस्लामों में घर बनाएगा नहीं, मकसद एक कि कुरान की तालीम के लिए मदरसा बनाया जाएगा,
زور سے بولیے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور مدرسے کے لیے زمین خرید لی گئی ہے، سبحان اللہ بولیے، زور سے بولیے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ ایک حدیث سنیے، درۃ الناصحین کتاب میں یہ حدیث موجود، رات کے وقت میرے نبی اپنے حجرے پاک سے، اپنے کمرہ سے نکل کر مسجد نبوی میں گئے۔ ہمارے نبی کا جو گھر تھا اور مسجد اتنا فاصلہ کئی کلومیٹر، دیوار کی اس پار میرے نبی کا گھر ہے نا۔ اور آج کل بہت کا برا مسجد آگو کچھ گھر بنائیں نا، آجان آواز پوربے چھوالا بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ اور آپ یہ مت سمجھے مذاق کر رہے ہیں۔ سوناپور کے قریب تارنی ایک لڑکا مختار نام سے حضور کا دیوانہ دلی میں رہتا ہے، ایک مسجد کا پورا خرچہ وہ دینے کے لیے تیار، مگر اس کے بغل میں جو برادو ہے وہ اٹھانے دے گا نہیں، یہ مسجد نہیں بنا ہوتا۔ اس کو ہم بھی سمجھائے لیکن نہیں مانے گا۔ میرے نبی گھر سے نکلے مسجد میں، تو وہاں مسجد میں دو آدمی اور کس ہے، ایک سائیڈ میں ایک آدمی سویا ہوا بیٹا، اور ایک سائیڈ میں ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا۔ میرے نبی مسجد کے گیٹ پر جب پہنچے، اب گیٹ کے اندر مسجد جائیں گے، دیکھا کہ وہاں گیٹ کے پاس ابلیس شیطان کھڑا۔ شیطان کو کوئی پہچانے نہ پہچانے، ہمارا نبی تو پہچانتا ہے۔ آقا فرماتے ابلیس مسجد کے گیٹ پر تیرا کیا کام؟ تیرا کام تو بھائی بھائی میں جھگڑا کرانا، تیرا کام تو میاں بیوی میں جھگڑا کراتے 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 ہائی پاور کر کے 1 2 3 یہ ہے تیرا کام۔ ایک فٹ یا فٹ یا ایک ہاتھ جگہ کے لیے بیٹا والی کی کرواتے کرواتے کیس کروا کر کے زمین بیچ کر کیس لڑوانا، یہ سب تیرا کام۔ نوجوانوں کو جلسے کے نام پر گھر سے لا کر مارکیٹ میں گھموانا، یہ سب تیرا کام۔ مگر آج تو مسجد کے گیٹ پر مسجد میں تیرا کیا کام؟ ابلیس کہتا ہے یا رسول اللہ، دوسرا آدمی ہوتا تو میں جھوٹ بول کے نکل جاتا، آپ سے بھلا میں کیا جھوٹ بولوں کہ یہاں بھی جو میں آیا ہوں تو کوئی اچھا ارادہ میرا نہیں ہے، نیک کام نہیں ہے۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے نہیں، پرانی چپل چھوڑ کر نہیں لے کر جلدی سے گھر آ جاتے، اسی لیے ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کو میں خراب کروں، نماز میں شک پیدا کروں، شبہ پیدا کروں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ٹراٹن ہے، تو وہی پتا چلے گا قبر میں جب پھٹائی کھٹائی پٹائی ہوگی تب۔ لیکن جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز میں شک ہو گیا تو کسی رکعت میں کچھ ہوتے، کسی ایک شیطان ہے جو انسان کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے وہ نماز میں وہ بیچارہ بھول جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے۔ اس کا شریف میں حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو بار بار نماز دورا دورا کے مت پڑھو، بلکہ نماز پڑھتے پڑھتے بائیں سائڈ میں ہلکا تھا ایسے کر دو، شیطان بھاگ جائے گا، شک شبہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے زور سے سبحان اللہ۔
کہ یا رسول اللہ اس کی نماز خراب کرنا چاہتا ہوں. تو نبی نے فرمایا اگر یہی ارادہ ہے کہ اس نمازی کی نماز کو تم خراب کرنا چاہتے ہو تو باہر کیوں ہو, اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کے بغل میں جو ایک آدمی سویا ہوا ہے مجھ کو اس سے ڈر لگ رہا, اور اس لیٹے ہوئے سے جو سویا ہوا. نبی نے فرمایا ایک آدمی جاگا ہوا جاگل ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کبھی قیام کبھی رکوع کبھی سجدہ, تم کو اس کا ڈر نہیں, الٹا اس کی نماز تم خراب کرنا چاہتے ہو. اور ایک آدمی سویا ہوا بظاہر وہ ہوش میں نہیں ہے, نیند میں ہے, اس سے تم کو ڈر لگ رہا. تو ابلیس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ جاہل ہے, ان پڑھ, نماز تو پڑھ رہا ہے, نماز کا طریقہ نہیں معلوم, نماز تو پڑھ رہا ہے, دعا قنوت یاد نہیں, درود ابراہیم یاد نہیں. اور ہمارے علاقے کے لوگ جنازہ کی نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا, جنازہ کی نیت یاد نہیں. تو اس کو پہچانا آسان. وہ جو بغل میں لیٹا ہوا ہے وہ عالم دین ہے, سبحان اللہ, اور رسول سے سبحان اللہ. وہ مسئلہ جانتا ہے, وہ اٹھے گا اور اس کو بتا دے گا اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کر لو, ایسا ہو گیا تو سجدہ سو کر لو. تب میرے نبی نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم بعمل کا سونا بہتر ہے. اور اس کا الٹا مت سمجھ لیجیے گا, اور بات کلیئر کر دوں. اب کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ جاہل کی عبادت سے ہمارا سونا بہتر تو وہ لوگ نماز پڑھ سوتے رہے. نہیں, مطلب یہ کہ جب جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے تو خود عالم کا عبادت کرنا کتنا بہتر ہوگا. تب یہی سے علم کا اندازہ لگا, علم کی اہمیت کیا ہے اور علم کی تاکید. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولیے نا, سبحان اللہ. اور محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. جو مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے اس کو بولا جاتا ہے طالب علم. ابھی خود مدرسے کی فضیلت یہ, اس میں بچہ سے جو قرآن شریف پڑھتا ہے, حدیث میں ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا بچہ اگر کسی قبرستان کے قریب سے ایک بار گزر کے چلا جائے تو اس کے قدموں کی برکت سے اس قبرستان کے تمام مردوں کا عذاب 40 دن تک کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے. تو مدرسہ نور العلا کی ترقی کے لیے, اسے آگے بڑھانے کے لیے کمیٹی کے لوگوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اولاد رسول کی عقیدت و محبت میں مدرسہ رسول کا گھر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بولیے. مسجد خدا کا گھر اور مدرسہ رسول کا گھر ہے نا. تو اسی مدرسے کی ترقی کے لیے میں تو ہماری پہلی بولی پر سرکار بابو حضور کے مبارک ہاتھوں میں کون ایسا دیوانہ ہے جو رسول کے گھر کے لیے پہلی بولی پر 11,000 روپیہ لا کر سرکار بابو حضور کے مبارک ہاتھوں میں پیش کر دیا. پورے مجمع میں کون ایسا دیوانہ جو رسول کے اچھی بھی بات ہے 500 پڑھا.
حضرات توجہ، کوئی ایسا ہمارا بھائی جو 11,000 روپیہ سرکار بابو حضور کے مبارک ہاتھوں میں لا کر کے پیش کر دے، چاہے وہ کمیٹی کا آدمی ہو، صدر ہو، سیکرٹری ہو، خزانچی ہو، یا گاؤں کا کوئی بھی اہل عقیدت، اہل محبت ہو، پورے مجمع میں سے ہے کوئی ایسا دیوانہ جو صرف 11,000 روپے سرکار بابو حضور کے سامنے، اگر پورا نقد نہیں ہے تو